ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. سے نصیحت حاصل کی اور اللہ کے فضل و کرم سے ایسی زندگی میں انقلاب آیا، جماعت والوں کے ساتھ جڑ کے پوری کرکٹ ٹیم میں ایسا خوبصورت ماحول بنا کہ اللہ کے فضل و کرم سے پوری کرکٹ ٹیم تبلیغی جماعت بن گئی، اذان دے کے جماعت سے نمازیں پڑھا رہے، اور ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ یوسف یوحنا جو تھا وہ بھی محمد یوسف بن گیا. لو جی پڑھیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اس کا ترجمہ یہ ہے بھائی، اللہ فرما رہے ہیں اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا اور اسی مٹی میں تمہیں لوٹ کے جانا ہے اور اسی سے تمہیں دوبارہ اٹھانا ہے. ہم سب نے اس میں جانا ہے اور اس سے دوبارہ اٹھنا ہے. آمین آمین. منظر امین صاحب ادھر تشریف لائیں، تھوڑا سا بات کی تکمیل فرمائیں آپ. نہیں ابھی دیکھو قبر کے بننے تک، قبر کے تیار ہونے تک تھوڑا سا موقع ہے. طارق بٹ صاحب کی خوبصورت بات بتاؤ. خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ سب کے ویل وشر تھے، ملنسار تھے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کوئی ضرورت مند ہوتا تھا تو خاموشی سے اس کی مدد کرتے تھے، ہر قسم کی. کسی کو مشورہ دے دیتے تھے، کسی کو مال دے دیتے، کسی کو ریفرنس دے دیتے تھے. تو بڑے دھیمے آدمی تھے. یہ عمران ابھی مجھے بتا رہے رات کو انہوں نے فون کیا عمران کو، یار مجھے عمران ملو آگے. یعنی عمران ماشاءاللہ کوئی غریب مزدور آدمی ہے، کسی منسٹر کو نہیں بلایا، کسی تاجر کو نہیں بلایا، عمران کو بلایا، دینی دوست کو. تو ہم بھی گزرا ہمارا الحمدللہ بٹ صاحب کی محبت میں آئے ہیں. یہ ہمارا ان کے ساتھ دینی رشتہ تھا. ماشاءاللہ دیندار تھے اور سب سے کوالٹی. یہ میں نہیں آپ کو مشہوری کرنے لگا ہوں، یہ جو ہماری جماعت ہے یہ بنی ہوئی ہے ذوالقرنین صاحب کی، اللہ ان کو زندگی دے. اس میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں، چاہے کوئی ریسلر ہے، کوئی پہلوان ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی ایکٹر ہے، اس نے کوشش کی ہے کہ امال کے ساتھ زندگی گزاری جائے. وہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، میں ان کا نام بھول گیا ہوں، ان کا پینٹ کا کام ہے، تو وہ بھی اس جماعت میں آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، جن کے لگے ہوئے ہیں. ان کو پتہ چلا کہ شادی کیسے کرنی ہے تو انہوں نے 100% سنت کے مطابق شادی کی. ماشاءاللہ سب کو بلایا، ساری برادری کو بلایا اور سب کو بٹھا کے کہتے ہیں لو جی اسی ہونے آئے جے، اپنے پتر لے کے نے، بیوی لے کے نے، پتر بچیاں لے کے نے، کڑی کا نکاح کر کے لے کے آئے نے. پیچھے کھانا لوایا سی 1000 بندے کا. کہتے ہیں آؤ جی، تو کہتے ہیں برات، کہتے ہیں ہوا جی برات ہوا جی. ہاں جی، یعنی وہ لڑکی والوں کے گھر پہ بارات کا حملہ نہیں کروایا. ہاں جی جی ہاں. جیسے وہ فرمایا کہ بہترین شادی وہ ہے جس میں لڑکی کے باپ کا کوئی پیسہ خرچ نہ ہو. ہاں جی، تو مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ بٹ صاحب سچی مچی کے اچھے آدمی تھے، زبان بڑی اچھی، لین دین بڑا اچھا ہے. جی مجھے کل ایک بندے نے بتایا کہ آفتاب اقبال صاحب اس کو کہہ رہے ہیں کہ پیسے لو اور کوئی پراپرٹی کا کام کر لو، تو نہیں لیے پیسے ان سے، نہیں لیے. اچھا یار کر لینے کوئی ایسی گل نہیں. یعنی اتنی محتاط زندگی گزاری ہے. تو آج ہم اس بات کا ارادہ کر کے جائیں سارے کہ بٹ صاحب میں جو بھی کوالٹی تھی ہم سب ایک ایک اپنا لیں تو ان کے لیے ساری زندگی کا اصال ثواب ہے. بالکل بہت خوب. اصال ثواب نہ سالانہ ہے نہ ماہانہ ہے، یہ روزانہ ہے. کسی کی اچھی عادت اپنا لیں گے تو انشاءاللہ قیامت تک ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا. میں عرض کر رہا تھا کہ سعید انور کی بیٹی کی وفات سے کرکٹ ٹیم میں ماحول بنا اور اللہ کے فضل و کرم سے ایسا ماحول بنا کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم یوسف یوحنا بھی محمد یوسف بن گیا. اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کے خاندان کے بہت سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں مسلمان ہوئے ماشاءاللہ. اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کے ذریعے کروڑوں لوگوں تک دین کی بات پہنچی کہ وہ کرکٹ میچ کے دوران پانی بیٹھ کے پی رہے، سنت کے مطابق اذان دے کے جماعت سے نمازیں پڑھ رہے، مسلمان ہوتے ہی سنت کے مطابق داڑھی رکھ لی. یہ ساری سنتیں اپنا کر سنتیں پھیلانے والا بن گیا. تو اللہ کے فضل و کرم سے سعید انور کی ایک بیٹی کی وفات
کروڑوں لوگوں تک ہدایت کے پیغام پہنچنے کا ذریعہ بن گئی، تو ہم بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ طارق بٹ کی وفات سے انشاءاللہ یہ سب جتنے ہم سب کھڑے ہیں ہمارے ذریعے کروڑوں لوگوں تک قیامت تک ساری دنیا میں خیر کا پیغام پہنچے گا انشاءاللہ. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ان نیتوں کے مطابق رمضان المبارک قریب آ چکے ہیں، سب نیت کریں کہ روزے سارے رکھیں انشاءاللہ. اور اس دفعہ کے رمضان کو زندگی کے انقلاب والا رمضان بنائیں، انشاءاللہ. ہماری زندگی کی کایا پلٹ جائے. دیکھو آپ تو سارے اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، نمازی لوگ ہیں جی، طارق بٹ صاحب کے دوستوں میں سے آپ سارے لوگ ماشاءاللہ، لیکن ایسے ایسے بگڑے لوگ، گناہوں کی دلدلوں میں دھنسے لوگ. یہ ہمارے منظر امین صاحب کھڑے ہیں، یہ کیا تھے پہلے جی؟ یہ بھی اسی لائن کے تھے، گانے بجانے والے اور اس میں. لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے اس مبارک محفلوں کی برکت سے ان جیسوں کو کن دلدلوں سے نکال کر ماشاءاللہ دین کی محفلوں میں بٹھانے والا بنا دیا، اور دین کو اپنانے والا، دین پھیلانے والا بنا دیا. بلکہ وہ ہماری ایک جماعت گئی، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ عرب سے ہم سے نقد جماعت نہ بنی، ہمارے بعد پشاور کے ہجڑوں کی جماعت آئی، اور انہوں نے بیان کیا. انہوں نے کہا دیکھو بھائی حاجی نمازیوں، آپ لوگ اگر نہیں نکلو گے تو اللہ پاک تمہارا محتاج نہیں حاجی نمازیوں کا، اللہ ہم جیسوں کو گٹر سے اٹھا کے ممبر پہ بٹھا دے گا. قیامت تک اللہ نے تبلیغ کا کام تو لینا ہے، کیونکہ قیامت تک کے لیے اللہ نے قرآن میں بتا دیا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کو ہدایت کا راستہ تو ہم نے دکھانا ہے، پھر ہدایت کا راستہ دکھانے والے ہم نے بھیجنے ہیں. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی قوم ایسے نہیں اس کو ڈرانے والا نہ آئے. تو اللہ پاک قیامت تک ڈرانے والوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. پہلے نبیوں کو بھیجتے تھے، اب نبی نہیں آئیں گے. اب یہ طارق بٹ صاحب جیسے یعنی عام آدمی نہیں تھے، شہباز شریف اور نواز شریف اور یہ حمزہ شہباز سب ان کے آس پاس رہتے تھے، اور اس کے باوجود ان کی دوستی ان سے زیادہ تبلیغ والوں سے، دین والوں سے زیادہ تھی. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ادھر بیٹھ کے زیادہ خوش ہوتے تھے. تو بھائی یہ ایسے ایسے لوگ بھی اللہ کے فضل و کرم سے دین کا کام کر کے جا رہے، تو ہم سب بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، 100% انقلاب آ جائے، 100% اللہ رسول کی تقوی والی زندگی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. یا اللہ تقوی کہاں سے ملے گا؟ کون سی مارکیٹ سے ملے گا؟ اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو سچ بولنے والے کون ہیں؟ یہ تبلیغ والے ساری دنیا کا سب سے بڑا سچ بول رہے. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اس سچ کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ ان تبلیغ والوں سے زیادہ کسی نے نہیں بولا، اور اس میں سب سے زیادہ ہمارے بزرگ حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے 5 صدی دن رات صبح و شام دیوانہ وار بولا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. سب سے بڑا سچ ہے. تو بھائی اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اس سچ کو بولنے والے جماعت والوں کے ساتھ چلو گے تو ایسے ایسے جیسے لوگ ماشاءاللہ دنیا سے بہت بڑے تعلق رکھنے والے، دین میں آگے بڑھنے والے بن گئے. تو ہم سب بھی نیت کریں، جماعت میں وقت لگائیں گے. کون کون بھائی نیت کرتے ہیں 4 مہینے لگائیں گے انشاءاللہ؟ جن کے نہیں لگے مرنے سے پہلے 4 مہینے لگائیں گے. جن کا لگ گیا وہ نیت کریں، پوری دنیا میں جائیں گے اور ساری زندگی اسلام کو اپنا مقصد بنائیں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ اپنی محفلوں کو دین کی باتوں سے سجائیں گے انشاءاللہ. اور اکیلے میں بیٹھیں، اکیلے میں اللہ کو یاد کریں گے انشاءاللہ. محفل میں ہو تو محفل میں اللہ کی بات کریں گے انشاءاللہ. تو یہاں کون تلاوت کرے؟ نہیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. کیا کریں؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. دعا مانگو، سب دعا مانگو بھائی، خاموش ہو کے دعا مانگو. ربنا لا يكلف
الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين آمين. يا أرحم الراحمين آمين. يا أرحم الراحمين آمين. ارحم أمة حبيبك ارحم أمة حبيبك ارحم أمة حبيبك وتجاوز عن أمة حبيبك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك غفور رحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم رب ارحمهم كما ربونا صغارا رب ارحمهم كما ربونا صغارا رب ارحمهم كما ربونا صغارا اے اللہ ہمارے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ سب کے سارے گناہوں کو یا اللہ معاف فرما کر نیکیوں سے بدل دے یا اللہ جن گناہوں کی نحوست سے یا اللہ یہ حالات بگڑ گئے ان گناہوں کو معاف فرما کر یا اللہ ان کی نحوست کو زائل فرما کر یا اللہ ان حالات کو بہتر بنا دے پریشانیوں کو راحتوں سے بدل دے خوف کو امن سے بدل دے ذلتوں کو عزتوں سے بدل دے نفرتوں کو محبتوں سے بدل دے پوری دنیا میں امن و امان کی فضا قائم فرما یا اللہ حرمین شریفین کی رونقوں کو بحال فرما یا اللہ تمام دینی اداروں مدارس مراکز مساجد کی رونقوں کو بحال فرما اس میں روز بروز ترقی نصیب فرما دن 100 گنا رات 1000 لاکھ گنا کروڑ گنا ترقیاں نصیب فرما اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو یا اللہ خیر کی طرف چلا دے شر کے دروازے بند فرما دے ہم سب کو خیر کی چابی بنا دے جیسے ہمارے محترم دوست بھائی طارق بٹ کہ تیرے ہاں مہمان بن گئے یا اللہ تو اپنی شایان شان ان کا اکرام فرما جیسے یہ خیر کی چابی تھے شر کے لیے تالا تھے ہر خیر پھیلانے کے لیے کوشاں تھے یا اللہ ہمیں بھی خیر کی چابی بنا دے شر کے لیے تالا بنا دے پورے لاہور پنجاب میں نہیں پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں خیروں کے سلسلے چلا چلا کے جانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما شر کے دروازے ساری دنیا سے بند کر کے ہمیں جانے کی توفیق عطا فرما ہمیں مانگنے نہیں آتا بن مانگے عطا فرما یا اللہ ہمارے اس مرحوم کی اور اتنے مرحومین یہاں اس قبرستان میں ہم سب کے عزیز و قارب جو قبروں میں چلے گئے
سب کی آخرت کی منزلیں آسان فرما، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے یا اللہ، ان سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ ابھی یا اللہ منکر نکیر کے سوال جواب میں آسانی کا معاملہ فرما یا اللہ، قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ ہم سب کو بھی اس وقت کے آنے سے پہلے ہر وقت تیار رہنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما، حشر میں بھی یا اللہ ہم سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمانا، اپنے حبیب کے ہاتھوں آب کوثر نصیب فرمانا، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا۔ یہاں تھوڑی دیر کے لیے دھوپ چھوڑ کر ہم سائے میں پناہ لیتے ہیں یا اللہ، اگر جنت سے محروم ہو کر جہنم میں جانا پڑ گیا ہمارا کیا بنے گا یا اللہ؟ تو جیسے ہم یہاں تھوڑی دیر کے لیے بھی سائے کو تلاش کرتے ہیں یا اللہ، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا اللہ جنت الفردوس میں وظل ممدود وہ گھنے سائے ہم سب کو نصیب فرما یا اللہ، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا تیرے عرش کے سائے کے سوا، اس دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے آب کوثر نصیب فرما یا اللہ۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم نے اپنی بساط کے مطابق سوال کیا تو اپنی شایان نشان عطا فرما یا اللہ۔ اس وقت یہ کورونا کا جو سلسلہ چل رہا یا اللہ، اگر کوئی باقی کچھ ہے تو یا اللہ اس کو شفا کی ہواؤں سے بدل دے، اور یا اللہ اس کی وجہ سے جو خیر کے سلسلے بند کیے جا رہے، مدارس، مساجد، اعتکاف، تراویح پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں یا اللہ، ان پابندیاں لگانے والوں کو ہدایت نصیب فرما، سب پابندیاں لگانے والوں کو ہدایت نصیب فرما۔ مسجدوں مدرسوں کا رخ کرنے سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ ہمارے پیارے دین اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے کہ جب بیماریاں آئیں، پریشانیاں آئیں تو مسجدوں کا رخ کرو، اللہ کے گھر کی طرف دوڑ لگاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبه امر فزع الى الصلاة، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف مسجد کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ یہ ہمیں مسجد سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی یا اللہ، ان کوششوں کو ناکام فرما، ہمیں مسجدوں سے تعلق نصیب فرما، ہمارے دلوں کو مسجد میں اٹکا دے، ہمارے دلوں کو مسجد میں لگا دے یا اللہ۔ جتنے نوجوان کھڑے ہیں یہ سب طارق بٹ بھائی کے دوستوں میں، عزیزوں میں سے ہیں، ان سب کو بھی یا اللہ ان مرحوم کے لیے صدقہ جاریہ بنا یا اللہ، سب کو مرحومی کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ بھائی طارق بٹ صاحب کے جو خیر کے سلسلے خاندان میں چل رہے تھے، وہ سب خیر کے سلسلے ان کے عزیز و قائب کو وہ چلاتے رہنے کی، ان سے بڑھ کر آگے بڑھنے کی یا اللہ، وہ خیر کے سلسلے پورے خاندان میں پہلے سے بڑھ کر چلانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب کی تمام جائز حاجات کو اس مبارک عمل کی برکت سے، جنازے میں شرکت کی، تدفین میں شرکت کی، 2 قنطار اور پہاڑوں سے بھی زیادہ ثواب ملا یا اللہ۔ اس کی برکت سے ہم سب کے دنیا آخرت کے سارے مسئلے حل فرما دیجیے، ہر قسم کی پریشانیاں دور فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين۔ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔